السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں، یعنی کس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے، آج میں یہی مسائل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ہی اہم مسائل ہیں جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ قربانی واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1 پر اسلام یعنی مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 پر مقیم ہونا، یعنی مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3 پر مالک نصاب ہونا، اگر کوئی شخص مالک نصاب نہیں تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، جائز ہے، اسے قربانی کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا، لیکن اگر وہ مالک نصاب نہیں تھا تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 4 پر بالغ ہونا، نابالغ پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے بالغ کا ہونا یہ شرط ہے۔ قربانی کے معاملے میں صاحب نصاب کون شخص ہے، تو اس حوالے سے سمجھ لیں کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا پھر 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اتنی رقم موجود ہو، یا پھر حاجت اصلیہ کے علاوہ جو اس کے پاس چیزیں ہیں ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی، نصاب کو پہنچتی ہے، تو ایسا شخص پھر صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اتنی رقم یا حاجت اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اگر ان کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تو ایسا شخص پھر صاحب نصاب ہے، ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ حاجت اصلیہ میں یعنی رہنے کا گھر اور خانہ داری کا سامان اور کپڑے پہننے کے، اس کے علاوہ کتابیں، کھانے پینے کے جو برتن ہیں، اسی طرح جو کتابیں وغیرہ جو کام کی ہیں وہ حاجت اصلیہ میں شمار ہیں۔ اس کے علاوہ جو زائد چیزیں ہیں وہ حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہیں، ان چیزوں کی مالیت کو نصاب میں شمار کریں گے۔ اگر وہ چیزیں ملا کر جو ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہیں تو ایسا شخص پھر صاحب نصاب ہوگا، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں صرف 2 فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں صرف مال یعنی سونا، چاندی، اسی طرح سکہ رائج الوقت اور مال تجارت، اس کا اعتبار ہوگا، لیکن قربانی کے نصاب میں حاجت اصلیہ کے علاوہ جو زائد چیزیں ہیں ان کو بھی نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ اور اسی طرح نمبر 2 پر فرق یہ ہے قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں کہ زکوٰۃ کے نصاب پر سال کا گزرنا یہ شرط ہے۔ اگر سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، سال گزرنے پر ہی اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن قربانی کے معاملے میں ایسا بالکل نہیں ہے، سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص اگر عید کے دن مالک نصاب ہوا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یعنی ایک شخص پہلے جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں تھا، عید کے دن وہ صاحب نصاب ہوا، اسے کہیں سے رقم ملی یا اس کے پاس اتنا مال آ گیا جو نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ مالک نصاب بن گیا، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ کیا عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے؟ تو بالکل، اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو عورت پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ کافی ساری اسلامی بہنیں اس حوالے سے جو ہے علم نہیں رکھتی، ان کے پاس بہت زیادہ سونا بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ چاندی بھی ہوتی ہے، رقم بھی ہوتی ہے، وہ صاحب نصاب بھی ہوتی ہیں، لیکن انہیں اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے وہ گناہگار ہوتی ہیں۔ اگر عورت بھی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی، وہ قربانی کرے گی۔ اور اس حوالے سے سمجھ لیں کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے مرد کا ہونا شرط نہیں ہے، عورت ہو یا مرد ہو، اگر صاحب نصاب ہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی اسلامی بہن صاحب نصاب ہے، جس کے پاس زیور ہے
یا پھر اتنی رقم ہے یا حاجت اصلیہ کے علاوہ جو زائد چیزیں ہیں اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قربانی کے حوالے سے چند ایک مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہے تو واٹس ایپ پر بھی کر سکتے ہیں، کامنٹ کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں۔